نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 2 کے بعد یہ پارٹ 3 کی شروعات ہم لوگ کر رہے ہیں۔ 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی۔ غلط فہمی کی وجہ سے سیدہ عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہا اور رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصاص یعنی بدلہ لینے بصرہ پہنچ گئے تھے، اور جوش و جذبات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوری بات سمجھے بغیر قانون خود ہاتھ میں لے لیا۔ اس میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور 2 عشرہ مبشرہ صحابی شامل تھے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا بھاری امتحان تھا کہ عوام کنفیوز ہوئے کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے۔ بہرحال اللہ کے فضل سے جلد ہی مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئی اور ان لوگوں نے ریئلائز کر لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں۔ 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، جس کے نتیجہ تو 0 ہو گیا، مگر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت والی حدیث نے ثابت کر دیا، یعنی بخاری کی حدیث نمبر 2812 اور 447 جو بے حد مشہور حدیث ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ حضرت علی حق پر ہیں اور معاویہ بن سفیان حق پر نہیں اور باغی ہیں۔ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ واپس پہنچے تو کوفہ کے خارجی لوگ یعنی زیادہ تر وہیں کے مقامی لوگوں میں سے لگ بھگ 6000 کی تعداد نے جو صفین کی جنگ میں حکم کی پروسیس ہوئی تھی اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کو یہ کنفیوژن ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلطیاں کی، تب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بےحد قریبی اور علم کے معاملے میں بہت قابلیت رکھتے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے، ڈسکشن کی اور کنونس کیا تو لگ بھگ آدھے سے زیادہ لوگ واپس آ گئے اور باقیوں سے جنگ کرنی پڑی۔ یہ 38 ہجری میں کوفہ میں ہوئی، اور جاننا چاہیے کہ خارجی ایسے لوگ تھے جو تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، اور ایمان کا ان کا وہ لیول نہیں تھا جو صحابی رضی اللہ عنہ کا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بار بار بھٹک جاتے تھے اور ان کو سنبھالنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا مشکل بھرا کام تھا۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے فضل سے ان پر بھی قابو پا کر اعلان کر دیا کہ صفین کی جنگ جو ادھوری رہ گئی تھی اسے پورا کرنا ہے۔ حالت یہ تھی کہ ان کی فوج لگاتار 3 جنگوں کی وجہ سے تھک چکی تھی اور جنگ کے سامان بھی خراب ہو گئے تھے یا گھٹ گئے تھے، تو فوج کی بات مان کر انہوں نے حکم دے دیا کہ فوج آرام کر لے اور اس درمیان جنگ کے بھی سامان درست کر لیے جائیں۔ یہ سب چل ہی رہا تھا کہ اسی بیچ ایجپٹ میں زبردست بغاوت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اپوائنٹ کیے ہوئے گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو ہٹا کر قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا تھا، جن کے ذریعے زیادہ تر لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی، مگر ایک علاقہ جس کا نام خرطبہ تھا، وہاں کے لوگوں نے بیعت کرنے سے تو منع کر دیا، مگر یہ بھی وعدہ کر لیا کہ لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب نہیں کریں گے اور ابھی حالات دیکھ سمجھ کر بعد میں بیعت بھی کریں گے۔ اس بات پر گورنر مطمئن تھے، اور اس علاقے کے 3 یا 4 سردار بڑے جنگجو و بہادر تھے، تو انہوں نے بھی زیادہ دباؤ اس لیے نہیں بنایا کہ بغاوت نہ کر دیں۔ ادھر سیریا میں حالات اسٹیبل نہیں تھے، ایسے میں گورنر کا اسٹینڈ ٹھیک ہی تھا۔ اب آپ امیر معاویہ کی سیاست کا نمونہ دیکھیے۔ پہلے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو دھن دولت کا لالچ دیا۔ وہ نیک اور ایماندار صحابی تھے، یہ انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ پھر ان کو
امیر معاویہ نے دھمکی دی تو انہوں نے جواب دیا کہ جو کرنا ہو کر کے دیکھ لیجئے، جنگ کریں گے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ دو طریقے ناکام ہو گئے تو امیر معاویہ نے اپنی پروپیگنڈا سسٹم کا استعمال کر کے یہ پرچار شروع کر دیا کہ گورنر خرطبہ والوں سے ملے ہوئے ہیں، اسی لیے تو ان سے بیعت نہیں لیتے، اور آگے چل کر ان سے بغاوت کر کے ایجپٹ پر قبضہ کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گورنر سے پوچھا تو انہوں نے جو وہاں سچویشن تھی بیان کر دی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ معاویہ کی طرح چونکہ اتنے لو لیول پر جا کر باریکیوں کو سمجھ نہ سکے اور معاویہ کی اس چال کا شکار ہو گئے اور اپنے گورنر پر خرطبہ والوں کی زبردستی بیعت لینے کے لیے دباؤ ڈال دیا، اور گورنر نے جب دیکھا کہ خلیفہ ان کی باتوں کی باریکی سمجھ نہیں رہے اور مان نہیں رہے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، پھر محمد بن ابی بکر جو 28 سال کے نوجوان تھے، جوش بہت تھا، تجربہ کم، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے جن کی ماں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد نکاح کر لیا تھا اور ان کی پرورش بھی کی تھی، اور انہی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایجپٹ کا گورنر بنایا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر خرطبہ والوں پر چڑھائی کر دی اور بغاوت ہوئی، حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ یہ 36 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے 37 ہجری سے ایجپٹ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فوجی مدد نہیں مل سکی، ورنہ نارمل حالات ہوتے تو جیسے کوفہ سے فوج گئی تھی ویسے ہی ایجپٹ سے بھی فوج پہنچ جاتی تو امیر معاویہ کی بغاوت بڑے آسانی سے دبائی جا سکتی تھی، مگر امیر معاویہ چونکہ نگاہ کے بہت تیز تھے، اسی وجہ سے ایجپٹ میں انہوں نے پہلے ہی ناجائز طریقے سے بوال کروا دیا۔ صفین پر دوبارہ چڑھائی کرنے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ایجپٹ کے حالات تھے، ان کو خبریں مل رہی تھی کہ محمد بن ابی بکر کے کنٹرول سے ایجپٹ باہر ہو رہا تھا، لہذا مالک بن اشتر جو فوج کے کمانڈر تھے ان کو انہوں نے ایجپٹ بھیجا کہ فوج وہاں ہے، آپ وہاں پہنچ کر حالات کو کنٹرول کریں۔ ادھر معاویہ اور عمرو بن عاص ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ راستے میں مالک بن اشتر کے کوئی تعلقاتی تھے جن کے ہاں وہ مہمان کے طور پر رات میں ٹھہرے، تو امیر معاویہ اور عمرو بن عاص ان دونوں نے میزبان کو لالچ دے کر خرید لیا اور شہد میں زہر ملا کر ان کا قتل کر دیا۔ اب ایجپٹ کا میدان خالی دیکھ کر عمرو بن عاص نے 6000 کی فوج لے کر ایجپٹ پر چڑھائی کر دی۔ ان کو وہاں کا گورنر بننے کا ارمان تھا۔ پہلے زمانے میں انہوں نے ایجپٹ کو فتح کیا تھا اور اس لالچ میں وہ امیر معاویہ کے ساتھی بنے تھے۔ بہرحال محمد بن ابی بکر نے زبردست طریقے سے صرف 2000 فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بار بار سمجھانے بجھانے کے بعد بھی کوفہ کے لوگ لڑنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، لہذا محمد بن ابی بکر اکیلے پڑ گئے تھے۔ پھر بھی عمرو بن عاص نے خرطبہ والوں سے مدد لی تو 10,000 کی فوج اکٹھا ہو گئی۔ اسی بیچ امیر معاویہ بھی پہنچ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد بن ابی بکر کی پوری فوج کرش کر دی گئی۔ محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ کیریکٹر ہے بنو امیہ کا۔ ان لوگوں کا کہ دشمن ہی تھے مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور اگر صحابی ان کو نہ بھی مانا جائے، کیونکہ 1.5 سال کی عمر تھی ان کی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو اگر صحابی نہ بھی مانا جائے تو صحابی کے بیٹے تھے، اور سب سے بڑھ کے ایک
سچے پکے مسلمان تو تھے ہی، مگر ان لوگوں نے کوئی لحاظ نہ کیا اور لاش کو ذلیل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیریکٹر دیکھیے، جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو ان کے دشمن قتل ہوئے، پوری ریسپیکٹ اور نماز جنازہ انہوں نے خود پڑھائی، اور دشمن ہوتے ہوئے بھی کہا کہ مومن ہیں، میرے بھائی ہیں، لہذا کفن دفن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اس طرح امیر معاویہ کے عمر بن عاص ایجپٹ کے گورنر بن گئے، اور حالت یہ ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا علاقہ ایک ایک کر کے کھوتے گئے اور امیر معاویہ اپنا علاقہ بڑھاتے گئے۔ اس کے علاوہ عراق کے بھی کئی علاقوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور علاقہ اور طاقت دونوں کے پاس لگ بھگ 50-50 کی پوزیشن ہو گئی۔ اسی بیچ میں عبداللہ بن سبا کا بھی فتنہ اٹھا، اور اس کے خیال کے لوگ یہ فتنہ پھیلا رہے تھے کہ حضرت علی خدا ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ کفر کر رہے تھے، لہذا ان کو سزا دینا ضروری تھا۔ جیسے تیسے وہ فتنہ دبایا گیا، عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کا قتل کر کے یہ فتنہ ختم ہوا، مگر ان کی ایسی آزمائش ہو رہی تھی کہ وہ حد سے زیادہ پریشان اور غمگین رہنے لگے تھے۔ بہت سے لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھتے اور امیر معاویہ کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا ٹھیکرا عبداللہ بن سبا پر پھوڑتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو اس کی غلطی اور جرم ہے وہ اوپر بیان ہو چکی۔ اسی بیچ کچھ انتہا پسند کوفیوں نے یہ مشورہ حج میں جانے پر مکہ میں کیا کہ 3 لوگوں کا قتل کر دیا جائے، یعنی علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ اور عمر بن عاص۔ وہاں سے واپسی پر تینوں لوگوں نے فجر کے نماز کا وقت اس کام کے لیے طے کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امیر معاویہ اور عمر بن عاص تو بچ گئے، مگر عبد الرحمن بن ملجم نے کوفے کی مسجد میں تلوار سے سر پر وار اچانک کر دیا، اور خون سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی لال ہو گئی۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہو گئی جس کا مفہوم یہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے مدینہ کے ایک کھجور کے باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بدبخت آدمی وہ تھا جو قوم سعود، جس کے نبی صالح علیہ السلام تھے، ہمیر نام کا تھا وہ آدمی جس نے ان کی اونٹنی کی گردن کاٹ دی تھی، جس کے 3 دن بعد آسمانی عذاب آ گیا تھا۔ اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو تمہارے سر پر وار کر کے خون سے تمہاری داڑھی لال کرے گا۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد مسلمانوں پر آسمانی عذاب کے بجائے ملوکیت یعنی بادشاہت کا عذاب آ جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنا انجام جو دنیا میں ہونا تھا، اور 30 ہجری کے بعد اکثر جب اپنے حالات سے زیادہ پریشان ہوتے تو کہا کرتے، اے اللہ کب وہ دن آئے گا جب میری داڑھی لال ہوگی اور میں دنیا کے مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر تیری پناہ میں آؤں گا۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا غمگین رہے ہوں گے۔ بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک ان کی زندگی فقیرانہ تھی، نہ مال دولت نہ حکومت کا لالچ ان کو کبھی ہوا، بے حد سادگی بھری زندگی ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پر ہمیشہ ان کی تھی۔ نہ ان کو خلیفہ بننے کی تمنا تھی، نہ مال و دولت اور عیش و آرام سے بھری زندگی کی تمنا تھی۔ ان کی پریشانی اور فکر کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ خلافت کے ذریعے حکومت کا کنسیپٹ بکھر رہا تھا اور وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کو روک نہیں پا رہے تھے۔ جس سسٹم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور بے شمار صحابیوں نے ان لوگوں کو فالو کیا، پھر اس کے بعد لاکھوں صحابیوں نے جنگوں میں اپنی جانیں دیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر کا سارا گھمنڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سجدے میں جھکا دیا اور دنیا کو حکومت کا ایک ایسا سسٹم بنا کر دکھا دیا جو اللہ کے حکم پر چلتی تھی، اور اس جد و جہد کے وہ اول دن سے گواہ رہے تھے۔ تو ان کو یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ ان کے سامنے امیر معاویہ جیسے لوگ تھے جو ذرا سی بھی سوچ ان باتوں کی نہیں رکھتے تھے، اور وہ اس طرح کے لوگ تھے جن سے جیت پانا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ کرپشن کے اس نہایت گندے لیول پر جس پر امیر معاویہ اور ان کا ساتھ دینے والے بہت سے صحابی چلے گئے تھے، وہاں تک جانے کے لیے وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دیتے تو امیر معاویہ سے نپٹ پاتے، اور یہ ان کے جیسے انسان سے ممکن نہ تھا کہ اس گندگی کی دلدل میں گر جاتے جس میں امیر معاویہ ڈوبے ہوئے تھے۔ سرکاری خزانے کو عوام کی امانت سمجھنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خیانت کر کے اور بھاری بھرکم رقم خرچ کر کے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع نہیں کر پائے، جبکہ امیر معاویہ نے سرکاری خزانے کا زبردست استعمال کر کے انہی لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا جنہیں حق اور انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ رقم کی ڈیمانڈ اپنے سگے بھائی عقیل رضی اللہ عنہ کی اپنی غریبی کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ بھی امیر معاویہ سے جا ملے جو خزانہ کھول کر بیٹھے تھے کہ جو بھی آئے اس کو رقم خرچ کر کے اپنی طرف ملا لیں۔ امیر معاویہ حق پر نہیں تھے، یہ بات وہ صحابی بھی جانتے تھے جنہوں نے جان بوجھ کر علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے کے بجائے امیر معاویہ کا ساتھ دیا اور اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ علماء لوگ یہ ڈرامہ نہ کریں اور یہ امپریشن لوگوں کو نہ دیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور ان کو اگر اسی بات پر قائم رہنا ہے تو لوگوں کو یہ بھی کہہ دیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے، اور اپنی عاقبت خراب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حجت اپنے پر قائم کروا لیں۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی اور سچائی کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے والے وہی صحابی تھے جو ان سے پہلے 3 خلیفہ کی بیعت کیے ہوئے تھے، اور امیر معاویہ ان کے انڈر میں صرف ایک اسٹیٹ کے ایسے گورنر تھے جو بغاوت پر آمادہ تھے، اور یہ اچانک نہیں ہوا تھا بلکہ پری پلان تھا۔ اور سب سے بڑھ کر بخاری کی 447 and 2812 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، علماء لوگ جواب دیں کہ وہ باغی جماعت امیر معاویہ کی نہیں تھی تو آخر کس کی تھی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد کلیئر حدیث ہے، اس کا وہی مطلب ہے جو حدیث کہتی ہے، یا پھر اور ریسرچ امیر معاویہ کے سپورٹر علماء کریں، پی ایچ ڈی کر لیں اور ڈی فل کر لیں اور جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر کے اپنی عاقبت تباہ کر لیں۔ مسند ابن شعیبہ کی حدیث نمبر 7123، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قنوت نازلہ پڑھی کہ معاویہ اور عمر بن عاص کے لوگوں کو اے اللہ تباہ و برباد کر، پھر کہا میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ اس کے بعد ترمذی کی حدیث نمبر 2676، الارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کے نماز کے بعد ایک اثردار نصیحت فرمائی جس سے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں اور دل لرز گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے، امیر کی بات سننے اور اسے ماننے کی نصیحت کرتا ہوں، چاہے تمہارا حاکم اور امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ
تم میں سے آئندہ جو زندہ رہے گا وہ امت کے اندر بہت اختلافات دیکھے گا، تو تم کو یہ وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئی نئی بدعتوں میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ سب گمراہی ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص ان حالات کو پالے اسے چاہیے کہ وہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر قائم اور جمع رہے، اور میری اس نصیحت کو اپنے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے دبا لے اور اس پر عمل کرتا رہے۔ امام ترمذی نے سنت کی پابندی اور بدعت سے بچنے کے اوپر باب باندھا ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 42 میں بھی یہی حدیث ملتی ہے۔ ایکسپلینیشن: اس میں تقوی اختیار کرنے اور امیر کی اطاعت کرنے کے علاوہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفائے راشدین کی اتباع کی تاکید اور بدعتوں سے بچنے کی نصیحت ہے۔ اس بات کی پریڈکشن بھی ہے کہ یہ امت ڈفرینسز اور ڈسٹربنسز کا شکار ہوگی۔ ایسے موقع پر صحیح راہ یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے اور ان کے حکم سے ایکسیڈ نہ کیا جائے، کیونکہ ان پیچیدہ کنڈیشنز میں صحیح اور غلط کی پہچان کی کسوٹی اور اسٹینڈرڈ صرف یہی دونوں چیزیں ہوں گی۔ اب آگے کی بات سمجھیں۔ دین اسلام میں سب سے اونچا عمل جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور پسند سے چلنے والا سسٹم آف اسٹیٹ جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم اور اسی پیٹرن پر چلنے والی خلافت راشدہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بدعتوں پر چیخ پکار مچاتے ہیں، اور جو سب سے بڑی بدعت کی لعنت ہم پر آئی اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی بدعت کی لعنت ملوکیت یعنی بادشاہت ہے، جس کا سارا کریڈٹ امیر معاویہ نے لیا۔ اسلام میں یہ لعنت داخل کرنے والے یہی جناب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر جو لعنت یعنی بادشاہت کو ہٹا کر اللہ کا نظام قائم کیا تھا، اسی کو پلٹنے اور ختم کرنے والے اور اس سب سے بڑی بدعت کے انوینٹر یہی جناب امیر معاویہ ہیں، جن کی وجہ سے آج تک پوری دنیا کے مسلمانوں کو دوبارہ یہ سعادت پھر کبھی حاصل نہ ہو سکی جیسی اس مبارک دور میں حاصل تھی۔ جاننا چاہیے کہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بدعت کرنے والے حدیث کے مطابق فرشتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو میری نظروں سے دور کیا جائے۔ آپ تھوڑا کامن سینس کا استعمال کیجئے کہ پہلے کس کی پکڑ ہوگی، چٹکی کاٹنے والے کی یا قتل کرنے والے کی؟ سب سے بڑا بدعتی کون ثابت ہوگا؟ اس بات پر کوئی اپنی لاجک لگانے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی حدیث میں سر کھپائے اور بات کو سمجھے۔ بدعتیں تو ساری گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، مگر یہ پرسنل ہوتی ہیں۔ بدعت کرنے والا جو سزا پائے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، مگر بادشاہت کی بدعت جاری کرنے والا قیامت تک اس بدعت کو جاری کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین کی خلافت کے سسٹم کی جڑیں کھود ڈالنے کی وجہ سے پورا ذمہ دار وہی ہوگا۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ حق پر رہنے والے کی حمایت کرنے کے بجائے ناحق پر جو رہا اس کا زبانی صحیح ساتھ دینے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت ضرور انشاءاللہ قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو صحیح غلط سمجھنے کی تمیز عطا فرمائے، آمین۔ امیر معاویہ کے فیور میں بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ ان سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر 1، امیر معاویہ کیسے صحابی تھے جن کو خلیفہ کی اطاعت کے بارے میں سینکڑوں حدیثوں کے بارے میں سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایک بھی حدیث نہیں پہنچی؟ یا پھر یہ سمجھا جائے کہ معلوم تو تھی مگر فالو کرنا نہیں تھا، کیونکہ یہ ان کے اپنے طریقے پر سوالیہ نشان لگاتی تھی۔ نمبر 2، جس خلیفہ کے انڈر میں ملک شام کے وہ گورنر تھے، اس کے خلیفہ ہونے میں انہیں شک کیوں تھا؟ کیونکہ حدیثوں کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد تھے
اور ان کی بیعت سابقون الاولون صحابی کر چکے تھے، جن کے مقابلے میں ان کی اپنی حیثیت قرآن کی سورہ حجرات آیت نمبر 9 کے مطابق ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی اعتراض لگا سکتے، وہ تو باغی تھے۔ نمبر 3، آخر میں شریعت کا یہ قانون جان لیجئے کہ 2 شہر یعنی مکہ اور مدینہ ایسے ہیں جہاں بنا ایمان لائے کوئی رہ نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ فتح مکہ کے بعد یہ آپشن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی تھی کہ یا تو ایمان لے آؤ یا مکہ مدینہ چھوڑ دو، اور قیامت تک یہ قانون لاگو ہے۔ چونکہ یہ لوگ مکہ کے بہت دولت مند اور زمین جائیداد والے لوگ تھے، تو ایمان لانا ان کی مجبوری تو تھی مگر چوائس نہیں تھی۔ اور یہ بات اچھی طرح آگے جو طور طریقے اس کے رہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام میں تو داخل ہو گئے مگر اسلام ان میں داخل نہیں ہوا، یہ اسی کیٹیگری میں ہی گنے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد والے سارے صحابی ایسے تھے، بلکہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے سچے دل سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ مثال کے طور پر اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ ان کے علاوہ بہت صحابی رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جو جب تک زندہ رہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ جڑے رہے۔ یہی بد نصیب لوگ ایسے رہے جنہوں نے نہ خدا کا خوف رکھا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئے اور لوگوں کو ان کے بچنے کی امید نہ رہی تو لوگوں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کے بعد ہم آپ کے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ نہ میں تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں نہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، بلکہ یہ فیصلہ میں تم لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ یعنی انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے بھی قرآن و سنت کے اصول بنائے رکھے۔ جاننا چاہیے کہ انتقال کے وقت خلافت کو 29.5 سال ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خلافت 30 سال چلے گی۔ یہ حدیث ملے گی ترمذی حدیث نمبر 2226 میں۔ اسی لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، جن کے بارے میں بدقسمتی سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ خطبوں میں 4 خلیفہ کے نام لیے جاتے ہیں، تو 5ویں خلیفہ کے نام بھی لے لیں تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اس کا جواب دین کے بڑے بڑے علماء تعصب کا چشمہ اتار کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی کنکلوڈنگ پارٹ 4 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔